لیے ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی سے کام لیتا ہے، بہت اجلت کرتا ہے۔ حضور چاہے اللہ ان کی چاہت کو بہت جلدی پوری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے 4 رکعت کی نیت کی، حضور نے 4 رکعت کی نیت کی، اور نیت کے بعد دل میں خیال آیا بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، کاش میرے دادا کا بنایا ہوا کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ حضور علیہ السلام نے 4 رکعت کی نیت کر کے یہ سوچا تو ابھی 2 رکعت بھی پوری نہ ہوئی، اللہ نے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اتنی جلدی کیا کہ فرمایا حبیب اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو، بلکہ قبلے کی طرف تو بعد میں کہا، فرمایا اللہ اکبر، میرے رب نے فرمایا کہ کرنا ہاں جدھر تمہاری مرضی ہو ادھر اپنا چہرہ کر لو، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ مجھے بتاؤ، محبوب نے چاہا، محبوب نے مانگا نہیں، محبوب نے دعا نہیں کی، محبوب نے عرضی نہیں کی، بلکہ چاہا، ان کی چاہت پہ اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ سونا مردوں پہ حرام ہے، حضور نے چاہا سونا سراقہ کے لیے حلال ہو گیا، ریشم مردوں پہ حرام ہے، عبد الرحمن ابن عوف کے لیے چاہا، میرے اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف کے لیے ریشم کو حلال کر دیا۔ حضور کی چاہت کو پورا کرنے میں اللہ بہت جلدی فرماتا ہے۔ اب سنو، آقا فرماتے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں اذان دے، کسی کو کہوں نماز پڑھائے، اور ان کے گھروں کو آگ لگائے۔ رحمت للعالمین کی شان نہیں کہ وہ کسی کے گھر کو آگ لگائے، وہ تو دشمن کے گھر کو بھی آگ میں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن آقا فرماتے میرا دل یہ چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے ہو۔ نبی نے چاہا اور اللہ نے ان گھروں میں آگ لگا دی۔ نبی نے چاہا، اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ نبی نے چاہا ان گھروں میں آگ لگا دو جس گھر کے لوگ مسجد میں نہیں آئے، اللہ نے آگ لگا دی۔ چل رہے ہیں گھر، آگ لگی ہے مگر دکھتی نہیں، آگ لگی ہے مگر دکھتی نہیں، سب جل رہے ہیں، محسوس کر رہے، سمجھ نہیں رہے کون سی آگ؟ روزی میں تنگی کی آگ، میاں بیوی میں اختلاف کی آگ، باپ بیٹے میں ایک اختلاف کی آگ، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے کی آگ، گھروں کے اندر بڑی بڑی بیماری کی آگ، یہ سب آگ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ آگ کوئی مولوی کا تعویذ نہیں بجھا سکتا، بڑی معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ۔ تعویذات جادو کا علاج تو کر سکتے ہیں، اللہ کے عذاب کا علاج تعویذات سے نہیں ہو سکتا۔ ہم ساری چیزیں تعویذات کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہم یہ سوچیں، کوئی کہتا ہے میری روزی باندھ دی گئی، مجھ پہ جادو کر دیا گیا، میری بیٹی کے رشتے پہ جادو کر دیا گیا، پتہ نہیں کس نے کیا کیا، میں پریشان، میرے بچے پریشان، یہ پریشان، وہ پریشان۔ میں نے کہا دادا کسی نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا تو نے کیا۔ ہمارے گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اگر یہ دکھنے والی آگ ہوتی تو ساری دنیا بجھانے کو دوڑتی، لیکن یہ آگ دکھتی نہیں ہے، یہ غموں کی آگ ہے، یہ تباہیوں کی آگ ہے، یہ بربادیوں کی آگ ہے، یہ مصیبتوں کی آگ ہے، اور اس آگ کو پانی سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ اگر اس آگ کو بجھانا ہے سجدے کرو، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، تم نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے، اللہ تمہارے گھروں کی آگ کو بجھا دے گا۔ آؤ آؤ عہد کرو کہ آج سے ہم نماز نہیں چھوڑیں۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز سے چہرے کا نور بڑھے، نماز سے عمر میں اضافہ ہوا، نماز سے روزے میں اضافہ ہوا، نماز سے مصیبتیں ٹلے۔ ارے جس نماز سے خدا مل جاتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا؟ اور اگر نماز نہیں پڑھو گے، میرے آقا علیہ السلام بے نمازی سے کتنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی صحبت میں بھی مت بیٹھنا، کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی ہے۔ اس لیے ہم تباہی کر رہا تھا کہ جوانی، اللہ جوانی کے بارے میں سوچے، اور آج لوگ ہمارے جوانوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ کل تک ہمارے جوانوں کی زندگیاں کیا تھی، ان کی راتیں کیسے گزر رہی تھی، آج ہمارے جوانوں کی زندگی کیا ہے، آج ہمارے جوانوں کی سن و شرم کیا ہے۔
تھوڑا سا وقت تو ملتا ہے لوگ موبائل لے کر کے گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ تاش کے پتے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگ جوا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو جوے کے آلات اپنے ہاتھ میں، جو جوے کے آلات اپنے ہاتھ میں لے، قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ سوچو ذرا، تھوڑا سا غور کرو، اور کتنی تباہی کے دہانے پر بہت دن تک کے جوانی نہیں رہے گی۔ موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے، موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ ایک دن کی تلوار جسم اور روح میں جدائی پیدا کر دے گی۔ ہم بہت دن کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، ہم بہت مہلت لے کر اس دنیا میں نہیں آئے، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، کتنے دن ہمیں جینا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کی قدر کریں، عبادت کریں۔ آج کل تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں ارے مولانا اتنا مت ڈراؤ، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بلکہ ہم شاعری بھی کرتے ہیں کیا ہوگا ہم قیامت میں دیکھ لیں گے، ہم تو فرشتوں کو بھگا دیں گے، ہم تو یہ کر لیں گے۔ یاد رکھنا شاعری کرنا آسان ہے، حقیقت بہت مشکل ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے نا کہ قیامت میں جو ہوگا دیکھ لیں گے، میں آپ کے سامنے قیامت کا ایک منظر پیش کرتا ہوں، اگر آپ اس کو محسوس کریں تو کر لیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے نہیں پتا کہ مظفر پور کے قریب کی اس علاقے کے لوگ کیسے گفتگو کو پسند کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اپنے اندر کوئی ایسے صلاحیت نہیں پاتا کہ میں کوئی لطیفہ بول کر آپ کو ہنسا سکوں، یا میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں آپ کو جنت کا ٹکٹ دے دوں، یا میں یہ کہوں کہ مجھے دیکھ لو، سید صاحب کو دیکھ لو، پیر صاحب کو دیکھ لو تو جنت میں جائے گی، بے صاحب جنت میں چلے جاؤ گے۔ میں اس سے اختلاف ضرور کرتا ہوں، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ چہرے دکھا کے جنت بانٹنے والوں اپنی قوم پہ اتنا ظلم مت کرو، اس لیے کہ جن کے چہرے دکھا کے تم جنت بانٹ رہے ہو، کیا ان کے جنت میں جانے کی بھی کوئی گارنٹی تمہارے پاس ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں سید صاحب کو دیکھ لو تو مجھے ایک سید یاد آتا ہے، میں سیدوں کا مخالف نہیں ہوں کیونکہ میں اپنی سیادت کا کوئی جھنجھنا بجانا ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اس خاندان سے میرا تعلق ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں میں ایک ایسے سید کو جانتا ہوں جس کے شجرہ نسب میں کسی کو اختلاف نہیں، مختصر شجرہ نسب ہے۔ امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق، اور یہ ایسا سید ہے کہ انہوں نے جنت بیچی ہے جنت۔ ایک مرتبہ ایک شخص مکان لے کر گیا، حضور مجھے مکان بیچنا ہے، کتنے میں لوگے؟ اور میرے پاس اس وقت تو پیسے نہیں ہے، لیکن اگر تو مجھے بیچنا ہی چاہتا ہے تو میں جنت کے محل کے بدلے تیرا مکان خرید لوں۔ اتفاق سے سہارنپور والے لوگ اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت تو کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ ادھر امام جعفر صادق نے کہا کہ میں جنت کے محل کے بدلے میں تجھے مکان اس سے خریدتا ہوں۔ اس نے کہا لکھ دے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کا مکان لیا، جنت کا محل دیا۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا جب میرا انتقال ہو یہ رکا میری قبر میں رکھ دینا۔ اس کے بعد امام صاحب حج کو چلے گئے، انتقال ہو گیا اس بندے کا، اس کی قبر میں رکا رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد جب امام واپس آئے حج سے تو اس کے دور کے وارث امام جعفر صادق کے پاس آئے، امام کو مکان ہمارے فلاں کا تھا، میں ہم نے خرید لیا اسی کی زندگی میں، کتنے میں؟ میں جنت کا محل دیا اور خریدا، چونکہ وہ صادق تھے، صادق تھے۔ انہوں نے کہا جنت کے محل میں بدلے کا یہ بھی کوئی سودا ہوتا ہے؟ فرمایا میں نے تم سے نہیں خریدا، اس سے خریدا، جاؤ اس سے پوچھو، کہا وہ تو مر گیا، کہا جاؤ پوچھو۔ جب اس کی قبر پر گئے تو ایک کاغذ اس کی قبر پر پڑا ہوا تھا، ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی کہ ہم نے دنیا میں مکان خرید کر جنت میں اس کو محل دے دیا، دوسری طرف اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی لوگوں صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا، مجھے جنت کا محل مل چکا۔ یہ امام جعفر صادق ہے، یہ امام جعفر صادق ہے، جنت کا محل بیچتے۔ لیکن اللہ کے خوف اور خشیت کا حال کیا ہے؟ جب اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو۔ توجہ کرنا، یہ وہ سید ہے جس کی سیادت میں کسی کو ذرہ برابر شک،
امام حسین کے سگے پر پوتے اور امام زین العابدین کے سگے پوتے، اور کتنے بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ جس کی جوتیاں سیدھی کرے وہ امام جعفر صاحب لوگوں سے کیا وعدہ لیتے؟ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کرنا۔ لوگ کہتے ہیں امام آپ تو سید ہیں، آپ تو سید ہیں، فرماتے رونا تو اسی پر ہے نا، رونا اسی بات کا ہے کہ ہم اعلیٰ نسب لوگ ہیں لیکن ہمارے اعمال اتنے اعلیٰ نہیں، ہم اپنے نانا کو قیامت میں کیوں کیا دکھائیں۔ حالانکہ امام جعفر صادق کے دور میں ان سے بڑا کوئی متقی نہیں تھا، لیکن یہ ان کی عاجزی ہے۔ یار نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے، ایک بات سبحان اللہ کہنے کی جنت کیسے ہے؟ اس لیے میں آپ کو کوئی آپ کی من پسند کی بات سنانے کی بجائے میں اپنے دل کا دکھڑا ہی آپ کو سنا سکتا ہوں، کیا بول سکتا ہوں؟ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک مقدمے کے طور پر کہ وحشت کیا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا جو ہوگا دیکھیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا ہوگا وہاں تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعب آواز سے کہتے ہیں، اے کعب، اے کعب، مجھے ایسی بات سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر کرتا ہے، اللہ کا خوف اور نصیب کرتا ہے۔ اور فاروق اعظم کوئی معمولی انسان نہیں، فاروق اعظم پہلے ہی اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جب اللہ کی عذاب کی آیت سنتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک آیت کسی نے پڑھی، ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے اللہ کا عذاب واقع کر رہے گا، ما لہ من دافع، اور اس کو کوئی دفع کرنے والا، دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو فاروق اعظم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے اور 3 دن تک کے فاروق اعظم بیمار تھے۔ فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، اتنا، حالانکہ انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا جن کے بارے میں کہا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کا جلوہ دیکھا۔ لیکن فاروق اعظم اتنا روتے تھے کہ اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ آنسوؤں کا نشان تھا۔ جن صحابہ کے ساتھ اللہ نے خیر کا، جنت کا وعدہ کیا، جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ اتنا روتے اللہ کے خوف سے کہ چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑ جاتا ہے۔ اور یہاں وضو اور استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا، اور غرور ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا۔ غفلت کا شکار ہو، خود فریبی کا شکار ہو، جو جمعہ مسجد میں 2 رکعت پڑھنے جائے اور جنت کے ٹھیکیدار بن جائے۔ یاد رکھنا، اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو۔ یہاں یہ چل چلنے والی زبان کچھ بھی بول دے، لیکن اللہ کے یہاں اتنا آسان